اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں بہت ہی امپارٹنٹ سوالات جو پوچھے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو پریشان کیا جاتا ہے کہ آپ شیعہ جو ہیں وہ اپنے امام کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ کیا آپ کے امام کا نام نہیں ہے؟ کس وجہ سے آپ نہیں لیتے ہو؟ جب بھی آپ اپنے آخری امام کو یاد کرتے ہو تو القابات مبارکہ سے یاد کرتے ہو، جیسے صاحب الزمان، صاحب العصر، حجت اللہ، بقیت اللہ، ایسے القاب مبارکہ سے آپ اپنے امام کا تو تذکرہ کرتے ہو، لیکن نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ بچے پھر پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے امام کا نام کیوں نہیں لے سکتے؟ کیا احادیث میں باقی ائمہ اطہار نے نام لینے کا منع کیا ہے یا روکا ہے، یا کوئی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے امام کا نام نہیں لے سکتے؟ تو پہلے دیکھتے ہیں احادیث میں کہ کیا ائمہ نے روکا ہے مولا کا نام لینے سے اور القاب سے یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ان میں پہلی احادیث ہے سورہ قافی سے، جلد نمبر 1 صفحہ 333 میں علامہ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث نقل کیا ہے۔ داؤد بن قاسم جعفری راوی ہیں اور یہ امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کے بعد کون امام ہوں گے ہمارے جن کی طرف ہم رجوع کریں گے؟ تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے بعد میرا بیٹا عسکری، اور اس کے بعد پوچھتے ہیں تو امام قائم علیہ السلام کا ذکر کیا امام نقی علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ لا یحل ذکرہ باسمی، تمہارے لیے آخری امام کا نام لے کر ذکر کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یعنی آپ کے لیے منع ہے کہ آخری امام قائم جو ہیں ان کا نام لے کر ان کا ذکر کرو۔ تو خود یہ داؤد بن قاسم جعفری خود پوچھتے ہیں امام نقی علیہ السلام سے کیف نذکرہ، تو پھر مولا ہم آخری امام کا ذکر کیسے کریں گے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا الحجۃ من آل محمد صلوات اللہ علیہ، جب بھی آپ ذکر کرو گے آخری امام کا تو حجت اللہ کہو گے یا حجت من آل محمد، آل محمد کی حجت، آل محمد میں سے حجت نے فرمایا، تو یہ القاب مبارکہ سے آپ یاد کرو گے۔ تو امام علیہ السلام نے اس حدیث میں منع فرمایا کہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے تمہارے لیے ذکر کرنا آخری امام کا نام کے ساتھ۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہوگی کہ ائمہ طاہرین نے حدیث میں روکا ہے، اس لیے ہم رک جاتے ہیں۔ تو پھر بچے یہی سوال پوچھتے ہیں اور کچھ مخالفین بھی کہ یہ کیوں آپ کے امام علیہ السلام نے آپ کو روکا کہ آخری امام کا نام نہ لو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کیا اگر آپ کے آخری امام کی جان کو خطرہ تھا تو کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ آخری امام کو اپنی قدرت سے بچا سکتا؟ تو اس سوال سے پہلے سب سے پہلے جاتے ہیں اللہ کی قدرت کا، جہاں تک سوال ہے تو اللہ قادر نہیں تھا کہ شیطان کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیتا، قادر تھا، اس کو سجدہ کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب آپ کو واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرعون کو خبر ملی، اس کے نجومیوں نے اور علم رمل رکھنے والوں نے اطلاع دی کہ تیری اس حکومت کا تختہ ایک بچہ جو ہے وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا اس کے ہاتھوں پہ ہوگا۔ تو اس نے روایات میں، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کتب کی روایات میں موجود ہے یہ روایت کہ اس نے تقریباً 30,000 کے قریب خواتین جو حاملہ تھیں ان کے پیٹ چاک کرائے۔ کتنا ظلم ہوا! تو اب اس کو پتہ چل گیا کہ کیونکہ میری حکومت کا تختہ جو ہے وہ الٹا جائے گا اور برباد ہوگی تو وہ آنے والے بچے کی وجہ سے ہوگی جو ابھی پیدا نہیں ہوا۔ تو اس نے سوچا جو بھی بچے پیدا ہوں گے میں قتل کروا دوں گا، کوئی بچہ زندہ ہی نہیں رہے گا تاکہ میری حکومت کو خطرہ ہو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی رسول اللہ کی حدیث میں بھی موجود ہے، ائمہ کی احادیث میں بھی موجود ہے کہ اس دنیا میں جتنا ظلم و جور ہے، جتنی ظالم حکومتیں ہیں، جتنا ظلم و جور ہے، سب کا تختہ امام قائم علیہ السلام کے ہاتھوں پلٹا جائے گا، برباد ہو جائیں گے، یہ ظلم و جور ختم ہو جائے گا امام قائم علیہ السلام۔ تو جتنے بھی بنو امیہ کے ظالم حکمران آئے، اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف سے اس نام کو اشاعہ کر دیا جاتا اور بتا دیا جاتا تو اس دور میں دو قسم کے ظلم ہوتے، ایک تو وہ خود امام قائم علیہ السلام کے متلاشی ہو جاتے کہ ہمیں ملیں اور ہم ان کو شہید کریں تاکہ آگے یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے کہ ہماری ظلم و جور کو ختم کرنے والی کوئی طاقت نہ ہو۔ دوسرا، اگر وہ یہ نہ کر سکتے تو پھر جتنے بھی مومنین کے بچے جن کے یہ نام ہوتے، جو مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے
مطابق نام رکھتے تو وہ بچے شہید کرنا شروع کر دیتے، تاکہ کوئی اس نام کا بچہ ہی آگے نہ بڑھے اور جوان نہ ہو جو ہماری حکومتوں کے لیے خطرہ ہو۔ تو بہت سارے مومنین کو اتنا نقصان ہوتا کہ ان کے بچے شہید ہوتے۔ اور آج بھی آپ لوگ اس دور میں بھی دیکھتے ہو کہ بہت ساری حکومتیں ایسی ہیں، وہ محمد علی اور جیسے نام جو ہوتے ہیں، حسین، حسن، ایسے نام کے پاسپورٹ دیکھ کر ویزا بھی نہیں دیتے کہ اپنے ملک میں انٹری نہیں دیتے یہ نام دیکھ کے۔ آج کے دور میں اتنا تعصب ہے، اور وہ لوگ دشمنی اہل بیت کرنے میں حد سے گزرے ہوئے تھے، اور اہل بیت کی دشمنی ان کے دل میں بسی ہوئی تھی، تو وہ ایسے نام کے ضرور متلاشی ہوتے اور ان بچوں کو شہید کرتے۔ کتنی جانیں ضائع ہوتی، کتنے مالی نقصان ہوتا مومنین کو۔ تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ منع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آل محمد کے جو شیعہ اور ماننے والے ہیں جو زمانہ غیبت میں آئیں گے تو ان کا مال، ان کی جان محفوظ رہے، اور ان کو کوئی دشمنان آل محمد کی طرف سے نقصان نہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں تو القاب مطہرہ سے اور القاب مبارکہ سے کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔